خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں جو شاید ہر والدین کے ذہن میں آتا ہے اور جس کا جواب ان کے بچے کے پورے تعلیمی مستقبل کی سمت طے کر سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اپنے بچے کے لیے کون سا راستہ چنا جائے، او یا اے لیول یا پھر ہمارا عام اسکول کا نظام۔ چلیے اس مشکل فیصلے کو مل کر آسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ بچوں کے لیے بہتر کیا ہے، اے او لیول یا عام اسکول؟ سچ تو یہ ہے کہ اس کا کوئی ایک سیدھا سادہ جواب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بہتر کا مطلب ہر بچے کے لیے، ہر خاندان کے لیے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ بہترین راستہ اصل میں وہ ہے جو بچے کی عمر، اس کی سمجھ، بوجھ، سیکھنے کے انداز اور گھر کے حالات کے مطابق ہو۔ ٹھیک ہے، تو آئیے سب سے پہلے او اے لیول کے نظام کو ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر یہ ہے کیا؟ اس کا بنیادی فلسفہ کیا ہے اور یہ روایتی نظام سے اتنا الگ کیوں مانا جاتا ہے؟ دیکھیں، اس نظام کی جو سب سے بڑی خوبی ہے نا، وہ ہے تنقیدی سوچ اور تحقیق پر اس کا زور۔ یہاں بچے کو صرف معلومات رٹانے کے بجائے یہ سکھایا جاتا ہے کہ سوچنا کیسے ہے، سوال کیسے کرنا ہے اور اپنی بات دلیل سے کیسے منوانی ہے۔ اور یہ وہ سکلز ہیں جو آگے چل کر ہر فیلڈ میں کام آتی ہیں۔ کتابیں کم ہوتی ہیں، ایکٹیویٹیز زیادہ ہوتی ہیں، جس سے زبان بھی بہتر ہوتی ہے اور عالمی سطح کے امتحانات دینے سے بچے میں اعتماد بھی بڑھتا ہے۔ لیکن آپ ذرا سکے کا دوسرا رخ بھی دیکھتے ہیں۔ اس نظام میں کچھ بڑے چیلنجز بھی ہیں۔ سب سے پہلی اور بڑی بات، اس کے اخراجات۔ یہ کافی مہنگا نظام ہے جو ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر بہت سے اسکول صرف نام کے او اے لیول ہوتے ہیں لیکن ان کا معیار وہ نہیں ہوتا۔ اس کی رفتار بھی کافی تیز ہوتی ہے اور انگریزی کا معیار بھی بہت اونچا ہوتا ہے جو شاید ہر بچے کو سوٹ نہ کرے۔ اچھا، او لیول کی تو بات ہو گئی۔ اب آتے ہیں اپنے عام اسکول کے نظام کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ تعلیم کا یہ زیادہ روایتی طریقہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کی اپنی کیا خوبیاں اور خامیاں ہیں۔ اس نظام کے بھی اپنے فائدے ہیں۔ اس کا نصاب سادہ ہوتا ہے اور بچے اپنی مادری زبان میں بھی سیکھ سکتے ہیں، جس سے چیزوں کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی رفتار تھوڑی کم ہوتی ہے جو بہت سے بچوں کے لیے اچھی بات ہے، اور ہاں، یہ زیادہ تر گھرانوں کے لیے مالی طور پر بھی قابل برداشت ہوتا ہے۔ خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہیں نا، جنہیں ابھی لکھنا، پڑھنا اور دھیان دینا سیکھنا ہے، ان کے لیے نظام ایک بہت مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ لیکن یہاں بھی کچھ کمزوریاں ہیں۔ سب سے بڑا خطرہ ہے رٹا لگانے کا، جہاں سمجھنے کے بجائے صرف یاد کرنے پر زور دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی اساتذہ بھی پوری طرح تربیت یافتہ نہیں ہوتے اور بچوں پر پڑھائی کا اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیا جاتا ہے کہ سیکھنا ایک بوجھ لگنے لگتا ہے۔ اور یہ سلائیڈ یہ بالکل صاف صاف دکھا رہی ہے کہ دونوں نظاموں میں بنیادی فرق کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پڑھانے کا انداز، پڑھائی کی رفتار اور خرچہ، ان تینوں چیزوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ایک طرف تحقیق پر مبنی تیز رفتار نظام ہے تو دوسری طرف ایک زیادہ مانوس اور سستا راستہ ہے۔ تو اتنی ساری معلومات کے بعد اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر والدین فیصلہ کریں تو کیسے کریں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر یہ اہم انتخاب کیا جانا چاہیے؟ آئیے ان پر بات کرتے ہیں۔ فیصلہ کرنے کے لیے یہ 4 معیار سب سے اہم ہے۔ سب سے پہلے بچے کی عمر اور صلاحیت، پھر اس کے سیکھنے کا اپنا قدرتی انداز، تیسرا اسکول کا معیار، اور یاد رکھیں معیار صرف نام سے نہیں، اصل کارکردگی سے پتہ چلتا ہے، اور چوتھا آپ کے مالی وسائل۔ ان سب کو ایک ساتھ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ چلیں پہلے معیار پر تھوڑی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر بچہ چھوٹا ہے یعنی 5 سے 8 سال کا اور ابھی پڑھنے، لکھنے اور توجہ دینے جیسی بنیادی چیزیں ہی سیکھ رہا ہے تو عام اسکول کا نظام اس کے لیے ایک بہت مضبوط بنیاد فراہم کر سکتا ہے، اور جب بنیاد مضبوط ہوگی تو آگے کسی بھی نظام میں جانا آسان ہو جائے گا۔ دوسری طرف اگر صورتحال اس کے برعکس ہے، یعنی بچہ تیزی سے سیکھتا ہے، اس کی انگریزی اچھی ہے اور وہ خود سے سوال کرتا ہے، چیزوں کی گہرائی میں جانا چاہتا ہے، تو او اے لیول اس کے لیے ایک بہترین راستہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی شرط ہے، اور وہ یہ کہ اسکول کا معیار واقعی میں بلند ہو، صرف نام کا او اے لیول نہ ہو، ورنہ یہ فائدے سے زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اب ایک بہت ہی دلچسپ بات، یہ انتخاب صرف نصاب یا کتابوں کا نہیں ہے، اصل فیصلہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ آئیے اس پہلو کو بھی دیکھتے ہیں۔ اکثر والدین کے ذہن میں ایک خیال ہوتا ہے، ایک عام تاثر ہے کہ اے لیول تو بس ان بچوں کے لیے ہے جنہوں نے آگے جا کر باہر پڑھنا ہے، لیکن کیا یہ واقعی سچ ہے؟
حقیقت یہ ہے کہ سوچنے، تجزیہ کرنے اور سمجھنے کی جو تربیت ہے وہ تو ہر جگہ کام آتی ہے، چاہے بچہ پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں پڑھے یا باہر جائے۔ لیکن یہ تربیت تبھی ملتی ہے جب اسکول خود مضبوط ہو۔ صرف نصاب کا نام بدل دینے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل چیز اسکول کا ماحول اور اساتذہ کی قابلیت ہے۔ کیونکہ دن کے آخر میں اصل مقصد کیا ہے؟ مقصد ایک ایسا راستہ چننا ہے جہاں بچے پر غیر ضروری بوجھ نہ پڑے، اس کے اندر سیکھنے کا شوق پیدا ہو اور خاندان پر بھی مالی دباؤ نہ آئے۔ بچے کی خوشی اور اس کی مسلسل ترقی سب سے اہم ہے۔ تو ساری بحث کا نچوڑ یہ نکلا، یہ معاملہ نصاب کا ہے ہی نہیں، یہ فیصلہ بچے کی اپنی شخصیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ جیسے ہر لباس ہر شخص پر اچھا نہیں لگتا، ویسے ہی ہر تعلیمی نظام ہر بچے کے لیے نہیں بنا ہوتا۔ ہر بچہ الگ ہے اور اس کے لیے بہترین راستہ بھی الگ ہی ہوگا۔ آخر میں نصاب، اسکول اور فیس، ان سب سے ہٹ کر یہ سوال خود سے پوچھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے بچے کی ترقی کے لیے سب سے اہم کیا ہے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی تعلیمی نظام استاد کی توجہ، گھر کے اچھے ماحول اور والدین کے تعاون کی جگہ نہیں لے سکتا۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی نظام میں بچے کے مستقبل کی اصل بنیاد بنتی ہیں۔ میتھ کلینک کے ساتھ میتھ سیکھیں، سمجھیں اور آسان بنائیں۔